بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 88۔ غزوہ حنین کا واقعہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی مدد کی ہے۔ جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تمہارے پیر اکھڑ گئے۔ اس خطرناک مرحلے پر دنیا نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا کہ جب تمام لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم تھے اور آپ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ہی نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پکارو، انصار کہاں ہیں؟ تو جس انصاری صحابی کے کان میں یہ آواز پڑی وہ وہیں سے واپس آ گیا اور ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی۔ پھر آپ نے آواز لگائی، مہاجروں کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ سب بھی پلٹ گئے اور پھر جو زبردست جنگ ہوئی ہے، چند ہی لمحوں میں مقابل دشمن میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اللہ کی نصرت اور مدد کی تاب نہیں لا سکا۔ اس جنگ میں دشمن کے 6000 افراد قیدی بنا لیے گئے، 24000 اونٹ مال غنیمت میں ہاتھ آئے، 40000 سے زیادہ بکریاں ہاتھ آئی۔ کفار 6 کنٹل سے زیادہ چاندی اپنے ساتھ لائے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مال فوراً تقسیم نہیں کیا بلکہ کچھ دن انتظار فرمایا۔ بعد ازاں آپ نے مکہ میں جعیرانہ، جہاں سے بڑا عمرہ کیا جاتا ہے، اس پر قیام فرمایا اور مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو بڑے بڑے قریشی سردار نئے نئے اسلام لائے تھے، آپ نے ایک ایک کو 100 اونٹ دے دیے اور بہت سی چاندی دے دی تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب آپ تقسیم فرما رہے تھے تو انصار کے نوجوانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال تقسیم کرنے کا نمبر آیا تو اپنے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جملہ پہنچا تو آپ نے ان لوگوں کو جمع فرمایا اور تحقیق کی کہ کیا کسی نے یہ کہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت، نوجوانوں کی زبان پر یہ بات آ گئی تھی، لیکن جو سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگ گویا کہ میرے جسم کے اندر کا لگا ہوا کپڑا ہے اور دنیا کے لوگ باہر کے کپڑے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں قبیلہ انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کسی راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں انصار والے راستے پر چلوں گا۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ انصار کے ذمہ دار لوگوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ساری دنیا تو بیل، بکریاں، اونٹ اور سونا چاندی لے کر جائے اور تم اپنے علاقے میں رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ یہ سنتے ہی تمام انصار صحابہ رو پڑے اور بے قرار ہو گئے اور کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے مال غنیمت کو واپس کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو مال تقسیم کر دیا، اب میں مشورہ کروں گا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ بات طے ہوئی کہ قیدی واپس کر دیے جائے مگر مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہی قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام فرمایا اور تحفے تحائف دے کر ان کی قوم میں واپس کیا۔ پھر اسی کے قریب اوطاس اور طائف کے غزوات بھی پیش آئے۔ یہ سن ہجری 8 میں پیش آنے والے واقعات میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔